حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عبید اللہ بن محمد بن عائشہ رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا، کہا کہ حضرت کچھ دیں، مجھے محتاج ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ حضرت علی نے حضرت حسن سے فرمایا یا حضرت حسین سے فرمایا، جاؤ اور اپنی ماں کو جا کر کہو کہ میں نے جو 6 درہم تیرے پاس رکھے تھے ان میں 1 درہم دے دو، میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن یا حضرت حسین جن کو بھیجا تھا وہ گھر گئے، واپس خالی ہاتھ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ابا جی، امی فرما رہی ہیں کہ آپ نے 6 درہم تو آٹے کے لیے رکھوائے تھے اور آپ اس کو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کے ذریعے پیغام بھجوایا، فرمایا اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا جس کو اللہ کے کیے ہوئے وعدوں پہ اجر کی امید نہ ہو۔ ماں کو کہو وہ 6 درہم دے دے، میں اللہ کے راستے میں بانٹتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں۔ بچہ گیا اور 6 کے 6 درہم لایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم اسی سائل کو دے دیے۔ راوی کہتا ہے حضرت جہاں بیٹھے ہوئے تھے ابھی نشست نہیں بدلی تھی، جگہ نہیں بدلی تھی، اچانک ایک شخص گزرا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنا اونٹ بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنے کا بیچتا ہے؟ کہا کہ میں 140 درہم کا بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اونٹ یہاں باندھو، اس کو میں لیتا ہوں، پیسے کچھ عرصے کے بعد تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت۔ حضرت نے وہیں بندھوایا اونٹ کو، اور پھر ابھی نشست نہیں بدلی تھی کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اونٹ تو مجھے بہت پسند ہے، یہ کس کا ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو وہ حضرت علی کے پاس آیا، کہا کہ حضرت میں اونٹ لینا چاہتا ہوں، آپ فروخت کریں گے؟ فرمایا فروخت کرتا ہوں، کتنے کا لیتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ بتائیں، آپ کی چیز ہے، آپ کتنے کی بیچنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں 200 درہم کی بیچنا چاہتا ہوں اس اونٹ کو۔ اس نے کہا یہ پیسے لیں، اونٹ میرا ہو گیا۔ حضرت نے 140 درہم فوراً اسی بندے کو بھجوائے جس سے ابھی اونٹ خریدا تھا، اور باقی 60 درہم بچے وہ اسی مجلس سے اٹھے اور گھر تشریف لے گئے، اور وہ 60 درہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے فرمایا یہ لو، اللہ نے سچ فرمایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں 10 گنا زائد ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 6 درہم دیے تھے، اللہ رب العزت نے 60 درہم میں واپس کر دیے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کا ایمان اور اللہ رب العزت کی نقد بشارت۔ آج ہمارے ایمانوں میں کمزوری ہے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مشہور ہے نا، وہ مشہور ہے، یہ تو میرے لیے نیا واقعہ تھا کہ ایک سائل آیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روٹی مانگی۔ حضرت نے فرمایا بچوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ تو پریشان کریں گے، لیکن پھر دے دی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا اور اس نے 9 روٹیاں دی۔ حضرت نے فرمایا حضرت فاطمہ نے فرمایا لے جاؤ، یہ میری نہیں ہیں۔ باندی کو فرمایا کہ جو لے آئی تھی کہ باہر جو آیا ہوا ہے اس کو کہو یہ میری نہیں ہیں۔ وہ چلا گیا،
تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو پھر وہی خوان دسترخوان تھا، ٹرے تھا، اور اس پہ 10 روٹیاں تھیں، اس میں 10 روٹیاں تھیں۔ حضرت نے اس کو گنی اور باندی سے فرمایا اس کو جا کر کہو کہ ہاں اب یہ ہماری ہیں۔ تو باندی نے کہا کہ یا حضرت یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جو اللہ کے لیے ایک دیتا ہے اللہ اس کے بدلے میں 10 عطا فرماتے ہیں۔ جب اس نے 9 دی ہیں تو میں سمجھی کہ یہ میری نہیں ہیں، اب وہ 10 ایک دی تھی روٹی 10 ملی ہیں تو میں سمجھ گئی کہ یہ میرے لیے۔ تو یقین ہو اللہ کی ذات پہ، اللہ کے احکامات پہ یقین ہو، پھر کام بن سکتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کمانڈر تھے آپ، کافر نے کہا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ گولی لگتی ہے تو بندہ مر جاتا ہے، زہر پیتا ہے تو زہر مار دیتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کدھر ہے زہر؟ اللہ مارتا ہے، کدھر ہے زہر؟ اس نے کہا یہ پیالہ ہے، اس میں سخت قسم کی زہر ہے، اگر بندہ اس کو سونگھ لے تو مر جائے۔ حضرت نے فرمایا مجھے دو۔ آپ نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھا اور پیالہ غٹ غٹ پی لیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرمایا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں نے آپ کا زہر والا پیالہ پی لیا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی کے تحت استاد مولانا منظور احمد مینگل صاحب فرما رہے تھے، ایک بیان میں نے سنا ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں مع اسمہ شیء، یہ ہے مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 7 دفعہ پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھ لے دن کی شروع میں سارا دن اس کو کوئی ایذا دینے والی چیز ایذا نہیں دے گی۔ کسی صحابی کو بچھو نے کاٹ لیا تو کسی نے اس کو ایسے ہی مزاح کے طور پر یا تان کے طور پر کہا کہ آپ تو کہتے تھے جو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اس کو ایذا کوئی نہیں دیتا، آپ کو بچھو کاٹ لیا۔ استاد جی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ صحابی کہتے ہیں جس کو بچھو نے کاٹا، فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آج میں اس دعا کو پڑھنا بھول گیا تھا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر اس دعا کو میں پڑھ لیتا دنیا کی کوئی موذی چیز مجھے نقصان نہ پہنچاتی۔ یہ ہے یقین کامل۔ نہیں پڑھا اللہ کی قسم تبھی مجھے نقصان پہنچائے، اللہ کی قسم اس دعا کو پڑھ لیتا کوئی نقصان نہ پہنچاتی۔ منزل کتاب میں لکھا ہوا ہے دعائے، ایک دعا لکھی ہوئی ہے دعائے ابو دردہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے آ کر کہا کہ حضرت آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کی لائن میں جو لائن ہے آپ کی لائن میں آگ آ رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا آنے دو، وہ انہماک بس پڑھتے رہے، اپنی عبادت کرتے رہے۔ کسی نے پھر آ کر کہا حضرت آپ کے گھر کے قریب پہنچی ہے، آپ پھر متوجہ رہے اللہ کی جانب۔ تیسرے نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کے گھر تک پہنچ گئی، آپ کے ہمسائے کے گھر کو آگ لگ چکی ہے، حضرت متوجہ رہے اللہ کی جانب۔ چوتھے نے آ کر کہا حضرت آپ کے ہمسائے کے گھر تک تو پہنچی ہے، آپ کے مکان کے قریب جوں ہی وہ آگ پہنچی تو آگ یکدم ختم ہو گئی۔ فرمایا میرے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ حضرت کیوں؟ فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دعا سنی ہے، جو آدمی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اسے کوئی چیز گزند نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک آخری بات کہتا ہوں، حضرت انس بڑا آدمی ہے، غٹ سڑے بڑا آدمی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے جنید 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے۔ 10 سال بچہ تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں ماں چھوڑ گئی، 10 سال خدمت کی ہے، اور یہ طویل عمر پائی ہے اس صحابی نے، حضرت انس نے۔ حضرت انس کے بہت بچے تھے، پوتے ایسے
تو فرماتے ہیں کہ 10 سال انہوں نے خدمت کی۔ حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ ان کو بلایا، حجاج بن یوسف نے، اور حجاج بن یوسف تو صحابہ کو قتل کرنے والا تھا، تابعین کو۔ سعید بن مسیب فضائل اعمال میں پہلی جلد میں حکایت صحابہ میں اس کا واقعہ لکھا ہوا ہے، صحابہ کا قاتل تھا، تابعین کا قاتل تھا۔ حضرت انس کو بلایا، انس کو بلا کر دعوت شاوت دی، اور پھر فرمایا وہ استبل چلتے ہیں، گھوڑے دیکھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا چلو۔ اس نے کہا یہ اصیل گھوڑا، یہ اصیل گھوڑا، یہ زبردست گھوڑا، ایسا زبردست ہے، دیکھو کیسا ہے۔ حضرت فرماتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ بڑا متحیر ہوا، پریشان ہوا کہ تعریف کرتے حضرت انس تو خادم رسول تھے، صحابی رسول تھے۔ فرمایا اے حجاج، اگر یہ گھوڑے تو نے جہاد کے لیے رکھے ہیں تو اس کا لید کرنا تیرے لیے اجر ہے، اس کا جہاد والے گھوڑے کا، جانور کا دھاگا رسہ لمبا کرنا تیرے لیے اجر کا سبب ہے، اس کا چارہ کھلانا، پانی پلانا باعث اجر ہے۔ اے حجاج، اگر یہ جانور تو نے، یہ گھوڑے تو نے استبل میں تفاخر کے لیے پالے ہوئے ہیں، نمود و نمائش کے لیے اگر پالے ہوئے ہیں تو بجائے اجر کے تیرے لیے وبال کا سبب بنیں گے۔ حجاج بپھر گیا، کہنے لگا کہ اے انس، اگر تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی نہ ہوتا اور تجھے میں نے بلایا نہ ہوتا تو تجھے قتل کر دیتا۔ حضرت انس پر ذرا بھی اس کا اثر نہیں ہوا، ذرا بھی اثر نہیں ہوا، اور فرمایا اے حجاج، آنکھوں میں آنکھیں ملائیں، آنکھوں سے کانٹیکٹ کیا۔ فرمایا حجاج، تو میرے جسم کا، تو مجھے قتل کر دیتا، تو میرے جسم کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، ننگا نہیں میں کر سکتا بال بھی۔ وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا وہ کیوں؟ فرمایا مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، جو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ وہ پھر سٹھیا گیا، پریشان ہو گیا، منت کرنے لگا، حضرت وہ دعا مجھے بھی سکھائیں۔ یہ مولانا مسعود صاحب کا بیان میں نے سنا تھا، کوٹا دو والے رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے۔ فرمایا تھا کہ حضرت انس نے فرمایا حجاج پرے ہٹ، تو اس کا اہل نہیں ہے، میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی ہے، تو نبی علیہ السلام نے 10 سال کی خدمت کے نتیجے میں مجھے یہ دعا سکھائی تھی۔ پھر ایک شخص نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال خدمت کی ہے، تو حضرت انس نے اس 10 سال کی خدمت کے عوض اس کو سکھائی تھی۔ وہ دعا انس کے نام سے مشہور ہے، منزل کے آخر میں، وہ کل جو کتاب میں نے دی اس کے آخر میں لکھا ہو۔ یہ یقین تھا، اور پھر حضرت نے نہیں بتائی تھی، اب میرے اور آپ تک پہنچی ہے، وہ اس وجہ سے کہ حضرت انس نے صحابی کو، اپنے خادم کو بتائی، خادم نے پھر اس کو پھیلایا تھا۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما آتانی، اللہ 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 ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، و اعز و اجل و اعظم مما اخاف و احذر عز جارک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعا انس ہے، منزل کتاب ملتی ہے 15 روپے کی، اس کے آخر میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اس کا ضرور اہتمام ہو۔ تو ایک نیکی کے بدلے میں 10 کا ثواب ملتا ہے، 200 خلوص کے بقدر اس سے زائد بھی ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص سے نیکی کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس کو وہ کام کرائے کہ جس کے لیے قبولیت کا درجہ ہو، ریاکاری سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی برحمتک یا ارحم